نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة وقال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نجات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك رواه الترمذي وقال شاعر تبر کا تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا تبر کا تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین میری اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم بنین و انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رہنمائی کے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے آپ کا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، آپ حضرات کے سامنے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سے 2 جگہوں سے آیت تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے وہ سورہ ہمزہ کے نام سے جانے جاتے ہیں اور پہلی فرسٹ آیت ہے۔
اسی طرح سے دوسری آیت جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے وہ آیت سورہ قاف میں ہے اور آیت تقریباً 9 ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کیا گیا ہے، وہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بہت ہی حساس موضوع بیان کروں گا۔ وہ میرا موضوع خطابت ہوگا، میرا ٹاپک ہے کہ زبان کی تباہ کاریاں۔ یہ جو زبان ہمارے آپ کی ہے، اس سے کیا کیا فسادات ہو سکتے ہیں، انسان یہ زبان کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے، اور یہی زبان کو اگر صحیح استعمال انسان کرے پھر کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ٹیک لگا کر نہیں بیٹھنا ہے، ادھر آ جائیں۔ یہ جمعہ کے آداب کے خلاف ہے، ایسا بیٹھنا حرام ہے۔ اس سے قبل بھی میں بتا چکا ہوں، ادھر آ کر کے پورے پہلے سب کو مکمل کریں، ادھر آ کے بیٹھ جائیں، پہلے وسعت پیدا کریں۔ 10 سال سے ایک ہی بات سنتے آ رہے ہیں لیکن ابھی تک بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہے بات۔ یہ جمعہ ایسا نہ ہوتا، جمعہ کے ایک آداب ہوتے ہیں۔ جمعہ میں ادب و احترام کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے، ٹیک وغیرہ نہیں لگایا جاتا ہے۔ تو میرا موضوع خطابت کیا ہے؟ زبان کی تباہ کاریاں۔ میرے بھائیوں، زبان جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العالمین کے بہت بڑا عطا ہے یہ۔ اور زبان کی اہمیت اگر کسی انسان کو سمجھنا ہے، کسی انسان کو جاننا ہے، تو ان تک پہنچیں جن کے پاس زبان نہیں ہے، نہ گونگا ہے، ہتھا کٹھا ہے، تندرست ہے، توانا ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس، لیکن زبان ان کے پاس نہیں ہے، اپنے معافی ضمیر لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکتا ہے، بات نہیں کر سکتا ہے۔ ان سے پوچھیں کہ زبان کی کیا اہمیت ہے۔ پورے سلطنت لوٹا دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ اگر پورے سلطنت بھی ہمارے ختم ہو جائے اور زبان صرف ہمارے چلنے لگے، زبان سے مجھے بولی آ جائے، میں بولنے لگوں، تو یہ بڑی قیمتی شے ہوگی۔ لیکن زبان جن کے پاس نہیں، ان سے پوچھیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر اس زبان کے تعلق سے کیا کہتا ہے معلوم؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کے ذریعے سے کہہ رہا ہے، کیا میں تمہیں ہاتھ اور زبان عطا نہیں کیا؟ یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے عطا نہیں کیا، تو زبان بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ زبان بہت ہی قیمتی شے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے، ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے، زبان ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو تو ہم اور آپ احساس نہیں کر سکتے ہیں، شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں، ادا بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو احاطہ کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، زبان اگر صرف ایک انسان اچھا استعمال کر لے تو معاشرے کے اندر جتنے سارے کرپشن ہے، جتنے سارے بگاڑ ہیں، جتنے سارے فساد ہیں، جتنے سارے برائیاں ہیں، تمام برائیاں ختم ہو جائے گا، تمام برائیاں ختم ہو سکتا ہے اور ہو جائیں گے، زبان اگر صحیح استعمال کر لے تو۔ لیکن آج ہمارے اور آپ کی زبان جو ہے ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ ہم اور آپ اپنی زبان سے اول پول بکتے ہیں، گالی و گلوچ کرتے ہیں، ہماری زبان ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی نے کہا تھا کہ اگر کسی انسان کی زبان اگر قابو میں نہیں ہے، ان کی زبان ان کے قابو میں نہیں ہے، تو ایسے انسان کو زبان کاٹ کر کے کسی کونے میں رکھ دینا چاہیے، کسی کونے میں رکھ دینا چاہیے۔ کیوں؟ زبان ہی کے ذریعے سے ایسا انسان الفاظ ادا کر دیتا ہے، ایسا جملہ کہہ دیتا ہے، ایسا لفظ نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے اپنی زبان سے کیا کہہ دیا ہے، اپنے زبان سے کیا ادا کر دیا ہے۔ لیکن وہ انسان جہنم کے کھڈے تک پہنچ جاتا ہے، اور جہنم کے کھڈے تک ہی نہیں پہنچتا بلکہ 70 سال تک اس کھڈے کے اندر وہ انسان گرتے رہتا ہے، وہ زبان کی صرف غلط استعمال کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اگر زبان کی نعمت سے نوازا ہے تو ہم اور آپ زبان کو صحیح استعمال کریں۔ بولنے سے پہلے سوچیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، کسی کو کچھ کہنے سے پہلے سوچیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، آخر ہماری زبان سے اندر وہ چیز تو نہیں آ رہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتا ہے، انہیں دکھ پہنچ سکتا ہے، انہیں درد ہو سکتا ہے، انہیں تکلیف محسوس ہو سکتا ہے۔ ذرا سوچیں، یہ زبان بہت اہمیت کے حامل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول آتے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں،
وہ آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجات من نجا، نجات کیسے ممکن ہے؟ نجات کا مطلب ہوتا ہے کہ میں جہنم کی آگ سے بچ کر کے جنت کے اندر کیسے داخل ہو جاؤں، جہنم کی آگ سے کیسے چھٹکارا پا جاؤں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بات کہتے ہیں، اگر ان 3 باتوں کے اوپر اگر آج بھی عمل ہو جائے، آج بھی عمل کرنے لگے انسان اور صرف اپنے کانوں کے حد تک نہ رکھیں۔ آج لوگوں میں کیا ہو گیا معلوم؟ سنتے ہیں، ایک کام سے سنے دوسرے کام سے نکال دیے۔ اسی لیے دور حاضر میں، آج کے دور میں خاص کر کے آپ کو تقریر کرنے والوں کی کمی نہیں ملے گی، تقریر کرانے والوں کو بھی کمی نہیں ملے گی، جلسہ و جلوس کی بھی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی ہے ابھی اس دور حاضر میں، اس دور میں، تو عملی کوتاہی ہو رہی ہے۔ عمل کے میدان میں انسان زیرو ہیں، عمل نہیں کر رہا ہے، سن رہا بات کو ایک کان سے سنے دوسرے بات سے نکال دیے۔ جمعہ کے خطبات میں سن رہا ہے تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کیا مولوی صاحب کا کام ہی چاہیے بتانا، یہ بولتے رہیں گے، ان کو ہمیں ان سے کیا لینا تھا، ہم ٹس و مس نہیں ہوں گے، ہم جہاں ہیں وہیں رہیں گے، ایک قدم نہ تو پیچھے ہٹیں گے نہ آگے بڑھیں گے۔ ہم نے یہ وعدہ کر لیا ہے، ہم کچھ نہیں، چاہے 1000 باتیں کہہ لیا جائے، 1000 بیانات کر لیا جائے، 1000 حدیث مبارکہ سنا دیا جائے، 1000 قرآنی آیات پڑھ کے سنا دیا جائے، لیکن ہم ٹس و مس نہیں ہوں گے، ہم وہیں رہیں گے، جہاں تھے وہیں رہیں گے، ایک قدم نہ تو پیچھے جائیں گے، ایک قدم نہ تو آگے بڑھیں گے۔ تو یہی عملی میدان میں کوتاہی ہو رہی انسانوں سے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول حاضر ہوتے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حاضر خدمت ہونے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، اے عقبہ نجات چاہتے ہو، جہنم کی آگ سے چھٹکارا چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، تو دیکھو یہ نسخہ اپناؤ، اس نسخے پر عمل کرو۔ امسک علیک لسانک، تمہاری زبان جو ہے تمہارے قابو میں ہو، زبان سے اول پھل نہیں بکنا ہے، زبان سے جو زبان کے اندر آیا وہ بک دینا، ویسا نہیں بکنا ہے، بلکہ زبان تمہارے کنٹرول میں ہو۔ کیوں؟ ایک انسان زبان سے ایسے الفاظ ادا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے، جس کے وجہ سے انسان جہنم تک پہنچ جاتا ہے۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ سنن بہقی کے اندر ایک روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض صحابہ کرام حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ ہمارے آس پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے، آس پڑوس میں بڈھی رہتی ہے، ایک عورت رہتی ہے، وہ عورت جو ہے نماز بہت پڑھتی ہے، صوم صلات کا پابند ہے، نماز ان کی زندگیوں میں نماز کا بھی قضا نہیں ہوتا، نوافل کا بھی اہتمام کرتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، نوافل روزے بھی رکھتی ہے، یعنی بہت تہجد گزار ہے، بہت عبادت گزار ہے وہ عورت۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت جو ہیں اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے، وہ عورت پڑوسی کو ایذا پہنچاتی ہے، وہ عورت پڑوسی کو ستاتی ہے، وہ عورت پڑوسی محفوظ نہیں ہے اس عورت سے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہی فی النار، وہ عورت جہنمی ہے، جہنم کے اندر جائیں گے وہ عورت، زبان سے تکلیف پہنچا رہی ہے، نماز ہے ان کی زندگی میں، روزے ہے ان کی زندگی میں، صدقہ و خیرات ہے ان کی زندگی میں، نوافل کا اہتمام کر رہی ہے وہ عورت، لیکن تمام کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی یہ بات ہے کہ وہ عورت جو ہے یہ فی النار، وہ جہنم کے اندر ہے، وہ عورت جہنم کے اندر جائے گی، وہ عورت جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا اس عورت کا۔ کس لیے؟ زبان قابو میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے عقبہ بن عامر سے کیا کہا تھا؟ امسک علیک لسانک، اے عقبہ تمہاری زبان تمہارے قابو میں ہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیں، بڑے سے لے کر کے چھوٹوں تک، چھوٹوں سے لے کر کے بڑوں تک، ہمارے آپ کی زبان قابو میں نہیں ہے۔ ہم اور آپ ایسا ہمارے آپ کے تقیہ کلام بن گیا ہے، گالی گلوچ بکنا،
ایک دوسرے کو ایزا دینے والی بات کہنا، ہر کسی کی زبان میں گالی ہی سے بات کیا جاتا ہے، گالی کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گالی بکنے والا کیا ہے؟ فسق کرتا ہے۔ فسق وہ فاسق ہے، وہ انسان جو گالی بکتا ہے۔ گالی کچھ بھی ہو جائے، آدمی کا سر کٹ جائے، سر قلم ہو جائے، لیکن کیا ہے؟ گالی نہیں بکنا ہے۔ لیکن آج ایسے ہے، بڑے جب گالی دیتے ہیں تو چھوٹے بھی گالی دینا شروع کرتے ہیں۔ چھوٹے کہاں سے سیکھتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچہ، ننھے منھے بچہ جو گالیاں بکتا ہے، اول فل بکتا ہے، یہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ ماں باپ سے سیکھتا ہے۔ ماں باپ سے سیکھتا ہے۔ ماں باپ بات بات پہ ان کو گالی دیتا ہے، ماں باپ بات بات پہ طرح طرح کی باتیں کہتا ہے، ماں باپ بات بات پہ کیا ہے؟ عزت اور تکلیف دینے والے بات کہتا ہے۔ یہی بچہ جب باہر نکلتا ہے، معاشرے کے اندر نکلتا ہے، سوسائٹی اور سماج کے اندر جب نکلتا ہے، تو یہی بچہ پھر کیا کرتا ہے؟ اول فل بکتا ہے، گالی دیتا ہے، بدزبانی کرتا ہے۔ لیکن اگر یہی بچہ جو ہے صحیح سے تربیت ہو جائے، اولاد کی تربیت صحیح سے انسان کرنے لگے۔ ایک تربیت ایک الگ چیز ہے، تعلیم ایک الگ چیز ہے۔ تربیت ماں باپ کریں گے، یہ تربیت کوئی عالم دین نہیں کر سکتا ہے، مولوی صاحب نہیں کر سکتا یہ تربیت ان کے ماں باپ کریں گے۔ تعلیم جو ہے مولوی صاحب دیں گے۔ تعلیم ایک الگ چیز ہے، تربیت ایک الگ چیز ہے۔ تربیت کیا چیز ہے؟ آپ کا بچہ کوئی غلطی کر رہا، آپ بتائیں انہیں۔ آپ کا بچہ جھوٹ بول رہا، آپ روکیں اس سے۔ آپ کا بچہ اگر گالی دے رہا، آپ روکیں اس سے۔ آپ کا بچہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، بغیر بسم اللہ کہہ کر کے کھانا کھا رہے ہیں، آپ روکیں اس سے۔ آپ کا بچہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کیا ہے؟ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا، آپ روکیں اس سے۔ یہ آپ کر سکتے ہیں، آپ ہر وقت ان کے پاس رہتے ہیں۔ یہ تربیت آپ کی ذمہ داری ہے۔ تربیت کوئی نہیں کر سکتا ہے سوائے ماں باپ کے۔ ماں باپ تربیت کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے مذہب اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ان کے ماں باپ جیسے تربیت کرتا ہے، تربیت ہی میں ڈھل جاتا ہے۔ اگر باپ گالی بکنے والا ہوتا، بیٹا بھی گالی بکتا ہے۔ باپ برا بھلا کہنے والا ہوتا، بیٹا بھی وہی کرتا ہے۔ باپ جھوٹ بولتا ہے، بیٹا بھی جھوٹ بولے گا۔ باپ اگر بے نمازی ہے، بیٹا بھی بے نمازی ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ نہیں، میں نماز کو نہیں جاؤں گا، میں مسجد کو آباد نہیں کروں گا، میری زندگی میں نماز نہیں ہے، ہمارا بیٹا جا کر کے نماز پڑھے گا۔ غلط ہے یہ سوچ غلط ہے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ تربیت گھر سے پائیں گے بچہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت سے تربیت شروع ہو جاتی ہے جب شادی کا موقع آتا ہے انسان کو، اسی وقت سے تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ کیسے تربیت؟ یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا جب شادی کے لیے جاتے ہو وہاں مال مت دیکھو۔ آج مال دیکھا جاتا ہے، وہاں خوبصورتی مت دیکھو، وہاں دیگر چیز مت دیکھو، بلکہ دیندار دیکھو۔ دیندار عورت کو دیکھ کر کے لاؤ۔ دیندار عورت کو دیکھ کر کے لاؤ گے، کیا ہوگا؟ بچے کے تربیت صحیح ہوں گے، بچے کے کیا ہے؟ تربیت صحیح ہوں گے، ان کی کیا ہے؟ کس طرح سے تربیت کیا جائے، کس طرح سے بتایا جائے۔ لیکن ایسا نہیں کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آج شادی کے موقع پر پیسہ دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھا جاتا ہے، سیرت نہیں دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایسا ہے کہ کیا بات ہے، اگر انسان شادی کرتا تو 4 چیزیں دیکھ کر کے شادی کرتا ہے، لمالہ ولحسبہ ولجمالہ ولدینہ فاظفر بذات الدین۔ مال دیکھ کر کے، حسب و نسب دیکھ کر کے، خاندان دیکھ کر کے، خوبصورتی دیکھ کر کے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اصل دیکھنا کیا ہے؟ دیندار کو جگہ دو، دین والی عورتوں سے شادی کرو۔ کیا ہوگا؟ دیندار سے جب شادی کرو گے پھر تمہارے بچے کی تربیت اچھے ہوں گے، تمہارے بچے کی تربیت اچھے ہوں گے۔ اسی لیے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باپ آتا ہے، باپ شکایت لے کر کے۔ کیا شکایت معلوم؟ یہ میرے بیٹا میرے کہنا نہیں مانتا ہے، یا پھر میرے بیٹا مجھے ایسا کرتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ ایسا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا لیے، ان کو بلا لیے، باپ سمیت بلائے، بیٹے کو بھی بلائے، باپ کو بھی بلائے، کیونکہ اسلامی حکومت ہے، فیصلہ حاکم ہی کریں گے، فیصلہ امیر کریں گے، امیر فیصلہ کریں گے۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بلا لیتے ہیں۔ بلا لینے کے بعد بیٹے سے سوال کرتے ہیں، تمہارے والد ہے، تمہارا باپ ہے، تم ان کے ساتھ کیوں بدسلوکی کرتے ہو، زبان درازی کیوں کرتے ہو، ان کے حقوق ادا کیوں نہیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ہم کیا ان کے حق ادا کریں گے، انہوں نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ کہا
کہا جب ان کے شادی کرنے کی باری آئی تو میری ماں ایک ایسی ماں سے شادی کیے جن کا نام ہی کا ٹھکانہ نہ رکھا، سا نام ہے ان کا، نام کا کوئی میننگ نہیں ہے، پڑھی لکھی میرے ماں ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ دیندار کو ترجیح دو، دین والے کو شادی کرو، اور میرا نام بھی ایک الگ ڈھنگ سے نام رکھا ہوا ہے، میں کیا ان کا کہنا سنوں، میں کیا ان کو مانوں۔ اللہ کے وہ جب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنتے ہیں اس بات کو تو باپ کو نہیں، بیٹے کو نہیں بلکہ باپ کو کیا مارتے ہیں، باپ کو مارتے ہیں کہ صحیح بات ہے، تم نے تربیت اسی وقت دیکھنا تھا تم کو شادی کے موقع پر۔ تو میرے بھائیوں میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیے اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اولاد بگڑ گئی تو پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دولت تو آپ کو چھن جائیں گے، مال تو آپ کے چھن جائیں گے، دولت تو آپ کے چھن جائیں گے، تمام ساری چیزیں یہیں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ یہی اولاد اگر آپ کی اولاد تربیت صحیح سے پالیے، یہی اولاد کی آپ نے اگر نگرانی کر لیے تو یہی اولاد جب آپ مریں گے تو آپ کے لیے دعا کرے گی، تو یہی اولاد کی دعا آپ تک پہنچایا جائے گا، آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ لیکن آج اس کے پیچھے بھی انسان کیا ہے، کوتاہی کر رہا ہے، اور کوتاہی بھلا کیوں ہو؟ میں نے بتایا کہ تربیت جو ہے، تربیت آپ کو کرنا ہے، تعلیم دوسرے کا کام ہے، تربیت دینا آپ کا کام ہے۔ تو میرے بھائیو تربیت بہت ہی ضروری ہے۔ آج آپ گالی بکتے ہیں، کیسے کیسے آپ کے بچے کیسے کیسے گالیاں بکتے ہیں معلوم، طرح طرح کی باتیں، شرم سے انسان جھک جائے۔ آدمی دیکھے تو کیا کیا چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، ننھا منا بچہ ہے، ابھی ان کے کیا بھی نہیں ہے، بلوغت کو بھی نہیں پہنچا ہے، کیا سے کیا بکتا ہے، کیوں؟ باپ سے سیکھتا ہے، وہ باپ بھی اسی طرح سے کہتا ہے۔ کیسے؟ چھوٹا بچہ، ایک مثال دو تاکہ بات سمجھیں گے آپ کیا کہتے ہیں گھر بھر میں کوئی بھی بات، ابے چھکے بولتے ہیں، ابے چھکے بولتے نہیں بولتے؟ ہر کسی کے زبان میں آپ کا بچہ ابے چھکا بول رہا ہے، ابے چھکا بول رہا۔ آپ کا بچہ تربیت کہاں سے سیکھا؟ آپ سے سیکھا، آپ سے۔ آپ گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر یہ چیز کہہ دیے، آپ کا بچہ سیکھ لیا۔ اور کئی ایسی باتیں ہیں جو آپ کے بچے سیکھ رہے ہیں، آپ کے بچے سیکھ رہے ہیں، لیکن آپ ان کی تربیت نہیں کر رہے ہیں، آپ کو فرصت نہیں ہے، آپ کو آپ کے پاس جو نعمت تھی اس نعمت کو سنبھالنے کے لیے، اس نعمت کو بچانے کے لیے، اس نعمت کو تربیت دینے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ اور کیا زندگی آپ کی، زندگی کیا زندگی ہے آپ کی؟ کوئی کروڑ پتی ارب پتی ہوتے، اللہ رب العالمین نافرمانی کرتے تو کہا جا سکتا تھا زندگی جھوپڑیوں میں کٹ رہی ہے، لیکن ان کے باوجود مسجدوں سے کوسوں دور ہے، زندگی دیگر شے میں کٹ رہی ہے پھر بھی اللہ سے دور ہے۔ آخر کوئی انسان اگر رب کو بھولے تو دولت پا کے بھول سکتا ہے، یہ دنیا کی زندگی بھی جہنم، آخرت میں جو ملے گی جہنم ہے۔ میرے بھائیوں غور و فکر کریں، غور و فکر کریں، تدبر کریں، سوچیں، غور و فکر کریں۔ زبان ایک ایسی شے ہے، آپ جیسا سکھائیں گے ویسا ہی سیکھے گا یہ بچہ، آپ جیسا بتائیں گے ویسا ہی بولے گا یہ بچہ۔ بچہ ایک درخت کے مانند ہوتا ہے، آپ بچے کو جیسا جھکائیں گے ویسا جھکے گا آپ کا بچہ، آپ بچے کو تربیت جیسے کریں گے ویسے ہی تربیت ہوں گے۔ اور کئی یہی معاشرے کے اندر رہ کر کے کئی بچے کی تربیت اتنا اچھا ہے کہ آدمی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کیا آخر تربیت ان کے ماں باپ کیا کی ہے۔ کئی ایسے بچے ہیں، لیکن کئی ایسے بچے ہیں ان کی تربیت اتنا چوپٹ ہے، اتنا خطرناک ہے کہ اول پھول بکتا ہے۔ تو یہ تربیت آپ سے سیکھیں گے میرے بھائی، آپ سے سیکھتا، ماں باپ سے سیکھتا۔ یہ ماں باپ جیسے کریں گے، میں نے تو یہ مثال دیا ہونا، ہزاروں چیز ایسی ہے جو کہا جا سکتا تھا۔ تو زبان میرے بھائی، اللہ کے نبی، گالی دینا کتنا خطرناک چیز ہے، مسلمان گالی نہیں دے سکتا ہے، گالی نہیں دے سکتا، لیکن آپ گالی دیتے ہیں اس لیے آپ کا بچہ گالی دیتا ہے۔ آپ تربیت صحیح نہیں کرتے اس لیے آپ کا بچہ اول پھول بکتا ہے، ورنہ کئی کو گالی بکنا۔ آئیے، گالی بکنے والا فاسق ہے، مسلمان نہیں، فاسق ہے۔ ہم اور بات بات میں گالی بکتے ہیں، ہمارے آپ کے یہاں گالی کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، گالی بکتے ہیں، اور گالی ایسا وقت ہر چیز کو گالی بک دیتے ہیں۔ آئیے، گالی کتنا خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک کیا ہوتا معلوم؟ ایک شخص آتا ہے اور گالی بکنا شروع کر دیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صبر کرتے ہیں، گالی بکنے دو، جہالت ہے ان کے پاس، بدو ہے، بکنے دو۔ آج بھی گالی جو بکتا ہے بدو ہی بکتا ہے۔ اچھے گھرانے کے لوگ، اچھے خاندان کے لوگ گالی کبھی نہیں بکے گا، کہیں نہیں بکے گا۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں کیا کرتے ہیں؟ سن رہے ہیں، کیا کرنا؟ اب جو گالی وہ بک رہے تھے اسی کا جواب ان کے اوپر دینا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جلوہ افروز ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، مسکرا رہے تھے۔ جو ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے باتوں کو جواب دینا شروع کیا تو ایسا ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تو وہاں سے اٹھ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ ساتھی اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر کے چلے گئے اور غصے کی حالت میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ دوڑے پہنچتے، اللہ کے نبی کیا ناراضگی ہو گئی؟ آپ مجلس کو کیوں چھوڑ دیے؟ آپ ابھی تک مسکرا رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں، آخر وجہ کیا ہے؟ کس کی پاداش میں آپ مجلس کو چھوڑ دیے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر صدیق، تم کو جب تک وہ گالی دے رہا تھا تمہارے گالی کا دفاع فرشتہ کر رہا تھا، فرشتہ تمہارے گالی کا جواب فرشتہ جواب دے رہا تھا، لیکن تم نے جب ان کے گالی کو جواب دینا تم نے چاہا تو اس وقت فرشتہ وہاں سے چلا گیا، اور جس مجلس میں فرشتے نہیں رہتے وہاں اللہ کے نبی نہیں رہ سکتے۔ دیکھا میرے بھائی، ہم اور آپ کے معمولی باتوں میں، چھوٹی باتوں میں، بچے ایک کام کہہ رہے ہیں، کام نہیں سن رہا، اس میں گالی، بچے دوسرے چیز کر رہا نہیں سن رہا تو اس میں گالی۔ تو آپ جب تربیت کریں گے ویسے غلط ماحول میں، پھر وہ بچہ آپ کا کیا سدھرے گا؟ آپ کا تربیت جب گھر 24 گھنٹے جہاں آپ کے گزر بسر ہوں گے وہاں وہ تربیت آپ کی غلط ہوگی تو وہ بچہ آپ کا نہیں سدھر سکتا ہے، کبھی نہیں سدھر سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا اس خطبے سے کہ یہ اولاد اگر آپ کی بگڑ گئی تو اللہ کی قسم آپ سے بڑا خسارہ والا کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے، آپ سے بڑا گھاٹا والا کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اولاد کی تربیت آپ کریں، تعلیم ہم کریں گے، تربیت آپ دیں، تعلیم ہم دیں گے۔ تربیت آپ کی ذمہ داری ہے، تعلیم کی ذمہ داری میری ہے۔ کہاں جا رہا بچہ، کس کے ساتھ رہ رہا بچہ؟ گالی گلوچ بکنے والے کے ساتھ تو نہیں رہ رہا ہمارا بچہ۔ اگر ایسا ہے تو ان کو دوستی کٹ کریں، ان سے گالی گلوچ کرنے والے، پیسے کھیلنے والے کے ساتھ تو نہیں رہ رہا میرا بچہ، اس سے رشتہ ناطہ کٹ کریں، اس سے ضرورت نہیں ہے۔ آپ بچے کو جب ایسا کریں گے تب آپ کے بچے تربیت پا سکتے ہیں، ورنہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے فرمایا، پرانے زمانے میں ایک شخص تھا، بغور سنیں گے بات کو، پرانے زمانے میں ایک شخص تھا جنہوں نے 99 قتل کیا تھا۔ کتنا؟ 99 قتل کیا تھا۔ 99 قتل کرنے کے بعد ان کے ذہن و دماغ کے اندر پھر ایسا ہوا کہ ہم توبہ کر لیں گے، توبہ کریں گے۔ توبہ کرنے کے لیے ہوا یہ، ایک راہب کے پاس پہنچ گئے کہ میں نے 99 انسان کو قتل کیا ہے، کیا میرا فہل لہو من توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اب وہ راہب تھا، دین جانتا ہی نہیں تھا، علم سے نادان تھا وہ انسان، صرف اللہ کہنے والا تھا وہ انسان، علم نہیں تھا ان کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ نہیں 100 چوہا کھا کر کے اب بلی چلی ہے حج کو، یہ مسئلہ بنا ہوا، تمہارے لیے توبہ نہیں ہے، کوئی توبہ ہوا نہیں ہے۔ یہ غصے میں گیا تھا، 100 پورا کر دیا، اب 100 کو قتل کر دیا۔ تمہاری بھی گردن، جب جہنم میں جانا بھی ہے ویسے بھی جاؤں گا، تم کو بھی لے کے جاؤں گا، چلو ان کے گردن اڑا دیا، 100 قتل کر دیے۔ اب پھر بھی چین و سکون سے نہیں بیٹھا یہ انسان، پھر بھی دل کے اندر تڑپ ہے، سوچ ہے کہ ایسا ہے کہ دل کے اندر تڑپ ہے کہ نہیں، اللہ ضرور ہمارے گناہوں کو توبہ معاف کرے گا۔ اب پھر دوڑتا ہے، دھوپتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ایک اچھے عالم کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ میں نے 100 قتل نفس، میں نے 100 کو قتل کیا، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ کیا میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے توبہ کو قبول کرے گا؟ کہا تمہارے اور تمہارے اللہ کے درمیان توبہ کون حائل ہو سکتا؟ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، معاف کرو تم، معاف، اللہ سے معافی تلافی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کوئی بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، توبہ کرو۔ لیکن ایک بات ہے، تم توبہ کرو گے تو اس محلے میں نہیں رہنا ہے تم کو، اس محلے میں، یہ گندا محلہ ہے، یہ محلہ بہت خراب محلہ ہے۔ یہاں تم توبہ کرو گے 4 دن کے بعد پھر کیا ہوگے؟ پھر اسی طرح سے کرو گے تو تمہارا توبہ باقی نہیں رہے گا۔ آج بھی ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی جوش میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، 1 پڑھتا ہے، 2 پڑھتا ہے، تیسرے وقت دوست، برے دوست مل جاتا ہے، ارے کائے کو جا رہا نماز کو، تو کائے کو نماز کو جا رہا، دنیا کمارے، چلو جائیں گے ادھر شکار کو، چلو ابھی وقت خالی وقت ملا ہے، چلو جائیں گے، جا کے پکڑیں گے مچھلی، شکار کریں گے، یا خرگوش جا کے پکڑ کے لائیں گے۔ دیوانہ ہے کیا نماز کو تو جائے گا؟ ہے نہیں ہے۔ اب دوست بھی اچھے دوستہ بھی نماز سے دور ہو جا رہا۔ تو کیا کہا اس نے
کہ عالم دین نے کہ دیکھو تم توبہ کرنا چاہ رہے ہو، ٹھیک اچھی بات ہے، لیکن تم یہ محلے کے اندر اگر رہے تو تمہارا توبہ باقی نہیں رہے گا۔ کہیں کو نہیں رہتا کہیں کو نہیں رہتا، اس لیے تمہارا ماحول ہی خراب ہے، تمہارے محلے میں اول پول بکنے والے ہیں، تمہارا محلے پورا برباد ہے۔ اگر تم رہو گے توبہ بھی کرو گے، 4 دن کے بعد پھر ان کے ساتھ لگو گے اور پھر وہی گناہ کرنا شروع کرو گے۔ اس لیے اللہ کے بندے، تم توبہ کرنا چاہ رہے ہو تو یہ محلہ چھوڑو، پہلے یہاں چھوڑو، یہاں چھوڑو، ایک فلاں میدان ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ پہ جا کر کے وہاں نیک لوگ سب رہتے ہیں، نیکوں میں جا کر کے مل جاؤ اور جا کر کے توبہ کرو۔ اب یہ بندہ جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے، ابھی راستے ہی میں تھے، فرشتے آ گئے۔ اب ایسا ہوا کہ گناہ والے فرشتے بھی آ گئے، جو گناہ کرنے والے کے جو نام اعمال جو ہوتا ہے، جن کے روح قبض کیا جاتا ہے، وہ فرشتے بھی آ گئے ان کے روح کو لے جانے کے لیے۔ اچھے فرشتے بھی آ گئے، برے فرشتے بھی آ گئے۔ اب کیا کرنا؟ دونوں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں کہ ہم روح قبض کریں گے، دوسرا کہیں گے نہیں توبہ نہیں، ارادے سے نکلے تھے، توبہ کہاں کیے تھے، ہم روح قبض کریں گے۔ دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ اللہ رب العالمین تیسرے فرشتے کو بھیجتا ہے، اور تیسرے فرشتے کو بھیجنے کے بعد پھر کیا کرتا ہے کہ آخرکار زمین کو ناپا جائے۔ اگر نیک لوگ جہاں رہتے تھے ادھر کی زمین اگر ادھر کے زیادہ قریب ہے یہ بندہ، تب تو نیک فرشتے لے کر کے ان کے روح کو جائیں گے، اور اگر برے لوگوں کی بستی کی طرح اگر زیادہ ان کی لاش ہے، زیادہ قریب ہے، پھر برے فرشتے لے کر کے ان کے لاش کو جائے گا۔ آخرکار ایسا ہوا، روایت کے اندر آتا، مسلم کی روایت ہے میرے بھائی، آخر ایسا ہوا کہ زمین کو نہ پایا گیا، لیکن ناپنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ برے لوگ جدھر رہتے تھے ادھر کی زمین زیادہ قریب ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو حکم دیا کہ ایسا نہیں، یہ بندہ ارادے سے نکلا تھا، عزم مصمم کیا تھا، توبہ ان کے ذہن و دماغ کے اندر توبہ عزم مصمم لے کے نکلا تھا، اس لیے اب یہ زمین کو حکم دیا گیا اور یہ زمین کیا ہو، قریب ہو گیا۔ تو کیا کہا عالم دین نے کہ محلے کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو میرے بھائی آپ لوگ تربیت کریں اپنے اولاد کو، دیکھیں کہ آپ کا بچہ کن کے ساتھ رہ رہا ہے۔ آپ کے بچہ اول پھول پیسے کھیلنے والے کے ساتھ تو نہیں رہ رہا، آپ کا بچہ گالی بکنے والے کے ساتھ تو نہیں رہ رہا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کی اولاد اگر بگڑ گئی تب پھر آپ سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہو سکتے میرے بھائی۔ بچے بڑے گالیاں بک رہے ہیں، بچے بڑے، اب ایسے کہا جائے تو بولتے ہمارے جو لوگ آج پورے آدمی گالی بکتے رہے، میرے بھائی پہلے جہالت تھی آپ کے اندر، پہلے دین نہیں معلوم تھا، کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اب پہلے جہالت تھی آپ کے اندر، اگر آج بھی جہالت کریں تب تو ڈبل جہالت ہے یہ۔ تو میرے بھائیو پیغام یہ دینا چاہوں گا، زبان کو کنٹرول میں کریں، زبان سے اگر ایسی بات ہے، اگر غلط بات نکل جاتی ہے تو اسی کی وجہ سے انسان جہنم تک پہنچ جاتا ہے۔ تو کیا ذکر کیا گیا کہ وہ عورت تو سب کچھ اچھی ہے، وہ نمازی ہے، صوم صلات کا پابند ہے، نوافل کا اہتمام کرتی ہے، لیکن وہ عورت جو ہے گالی بکتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کرتی، ایسا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جہنمی ہے وہ عورت۔ نماز ہے تو صرف نماز آپ کو جنت میں لے کے نہیں جائیں گے، زکوٰۃ آپ کو جنت میں لے کر کے نہیں جائیں گے، صدقہ و خیرات آپ کو جنت میں لے کر نہیں جائیں گے، یہ تمام چیز ہونا پڑے گا، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کی زبان بھی آپ کے قابو میں رہنا پڑے گا۔ دوسری عورت کا ذکر کیا گیا، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری بھی ایک عورت ہے، اس کے تعلق سے بھی کیا ہے معلوم، وہ ان کی زبان بڑی میٹھی ہے، بہت زبان سے جو بات کرتی ہے تو الگ انداز میں بات کرتی ہے، پڑوسن ان سے خوش ہے، لیکن ان کے اندر ایک خامیہ ہے، وہ زیادہ نمازیں نہیں پڑھ پاتی ہے، زیادہ صدقہ و خیرات نہیں کر پاتی ہے، صرف فرائض کا اہتمام کرتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ہی فی الجنہ، یہ عورت جنتی ہے۔ کس کے لیے؟ زبان اچھا ہے، زبان بہتر ہے، زبان سے اول فال نہیں بکتی ہے وہ عورت۔ اس لیے تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جب کیا گیا تھا کہ نجات کیسے ممکن ہے، میں جہنم کی آگ سے کیسے بچ جاؤں، جنت کے اندر کیسے داخلہ مل جائے مجھے، تو آپ نے کہا تھا امسک علیک لسانک، تمہاری زبان تمہارے قابو میں ہو، زبان تمہارے قابو میں، ایسا نہ ہو کہ زبان سے ایسے بک دیے بعد میں پچھتانا پڑے، ارے مجھے ایسا نہیں بکنا تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا تھا، میں ایسا کئی کو بک دیا، بعد میں پچھتانا پڑے، ایسا نہیں، تمہاری زبان تمہارے قابو میں ہو جائے۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نسخہ بتایا، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارے گھر تمہارے اندر سما جائے، یعنی جو وقت ملے کام کر کے، کاج کر کے، محنت کر کے،
تم وقت کہاں گزارنا ہے جا کر کے گھر میں گزارنا، بیوی بچوں کے پاس. جب وہاں گزارو گے تمہیں پتہ چلے گا کہ میرے بیٹے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، میری بیویاں کیا کر رہی کیا نہیں کر رہی ہے، کیا حالت پہ ہے کس پوزیشن میں ہے. آپ کی زندگی بہارش کٹتی، آپ کے اولاد ایسے بگڑتے. تو آپ کے اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارے گھر تمہارے اندر سما جائے. جو وقت ملے آپ گھر پر گزارو، وہ وقت چوراہوں میں نہیں گزارو، سڑکوں پہ نہیں گزارو، ایک دوسرے کو غیبت کرتے ہوئے مت گزارو، غیبت سنتے ہوئے مت گزارو، زبان کو اول پھول بکتے ہوئے مت گزارو گھر میں بیٹھو، گھر میں گزارو. تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، تم اپنے غلطیوں پہ رو، دوسرے کی غلطیوں پہ نہ کرو. آج دنیا دوسرے کی غلطیوں پہ رو رہی ہے، وہ ایسا تو ان ایسا، ان ایسا، اے ایسا کرتا، وہ ایسا کرتا. دوسرے کی غلطیوں پہ رونے کی ضرورت نہیں میرے بھائی، اپنے غلطیوں پہ روئیں. آپ اپنے غلطیوں پہ روئیں، یہ آپ کا فائدہ دے گا. دوسرے کی غلطیوں پہ آپ روئیں گے پھر کیا ہوگا، مصیبت اور پریشان ہو سکتے ہیں آپ. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ 3 باتوں کے اوپر صرف عمل ہونا ہے، 3 باتوں کے اوپر. پہلی بات کیا ہے، امسک علیک لسانک، زبان ہمارے قابو میں ہو، زبان قابو میں ہو. پھر دوسری بات وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارے گھر تمہارے اندر سما جائے. تیسری چیز وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور کیا ہے تیسری چیز ایسا ہے کہ تم اپنے غلطیوں پہ رو، دوسرے کی غلطیوں پہ نہیں. ایک تربیت کا میں ایک مثال دے کر کے بات کو ختم کروں گا، کیونکہ زیادہ بک کر کے بھی فائدہ نہیں ہے. وہی ہے ایک بولتے ہیں نا محاورہ کہ وہ پراس کا پتا جو ہے 3 کا 3 انچ 4 نہیں ہوتا، وہ مسئلہ ہے. ایک پراس ایک درخت ہے، ان کا پتا کتنا بھی بڑا جھاڑ ہو جائے 3 انچ پتے رہتے ہیں، ان کا 4 نہیں ہوتے. اوج مسئلہ ہے. تو یہی میرے بھائی کیا ہے، دیکھیے ہمارے اسلاف ہمارے بڑے بڑے علماء کیسے تربیت کرتے تھے. ان کی اولاد جب کبڈی کھیلتی، کبڈی معلوم، کبڈی جب کھیلتی تھی تو کبڈی میں بھی اپنے اولاد کو ہم اور آپ کیا بولتے ہیں، کبڈی کبڈی بول کے کھیلتے نا. لیکن وہ تربیت ایسا کرتے تھے، بیٹا کبڈی تو کھیل رہا ہے، تمہاری زبان جو بک رہی ہے وہ تمہارے فرشتے کرامن کاتبین لکھ رہا ہے، یہ فرشتے پہ ہے. عن الیمین وعن الشمال، دائیں اور بائیں دونوں کندھے پہ تمہارا محفوظ کرنے والا فرشتہ موجود ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہارے ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے. اس لیے بیٹا چلو کبڈی کھیلو، اچھی چیز ہے، لیکن کیا کرو، کبڈی جب کھیلو تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہو. کیا تربیت